کہ آج کے دور میں اس جنریشن کے پاس جن زی کے پاس لاٹ آف سورسز ہیں انٹرٹینمنٹ کے، لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک محرومی ہے، ڈپریشن سا ہے، ایمپٹینس فیل ہوتی ہے. تو اس کا کوئی سلیوشن آپ دے سکتے ہیں؟ سلسلے کا آغاز کیا ہے کہ جن زی کے ساتھ بیٹھک کی جائے، بیٹھا جائے، جن زی کے مسئلوں کو سنا جائے اور ان کا ایک ایسا سلوشن دیا جائے جو ان کے لیے پریکٹیکل ہو، اپلیکیبل بھی. مطلب مسائل بھی نہیں تھے اور آج والے جن کے ساتھ ہیں وہ ڈسکس بھی نہیں کرتے. پچھلے والوں کے ساتھ ہمارا وہ سینس میچ نہیں ہوتا. یہ بڑا مسلمان بچوں کو ہم نے ان کو فلرش کرنا ہے ہر فیلڈ کے اندر. اسٹل جن زی فیل ایمپٹینس کہ کچھ چیز، کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ایکچوئل تھی اور ہمارے پاس نہیں. وہ اپنے ڈپریشن کو وقتی طور پہ ریزالو کرتا ہے ان چیزوں کے ذریعے. اس نے اسکرول ڈاؤن کر لیا، لیکن آج تک آپ کو سکون ملا کر کے؟ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ بتائیں، آپ ٹھیک ہیں علی رضا؟ جی سر. خیریت سے ہیں؟ جی سر، آپ سے ایک سوال ہے میرا جی. کہ آج کے دور میں اس جنریشن کے پاس، جن زی کے پاس لاٹ آف سورسز ہیں انٹرٹینمنٹ کے، لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک محرومی ہے، ڈپریشن سا ہے، ایمپٹینس فیل ہوتی ہے. تو اس کا کوئی سلیوشن آپ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل. ہم ابھی آف کیمرہ بھی ڈسکس کر رہے تھے یہ کہ علی رضا بڑا ایک لاجیکل کوشچن پوچھنے والا ذہین بچہ ہے، اور کلاس کے انوائرمنٹ میں بھی آپ مجھ سے بڑے سوال پوچھتے تھے، مجھے یاد ہے. تو میں نے ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے کہ جن زی کے ساتھ بیٹھک کی جائے، بیٹھا جائے، جن زی کے مسئلوں کو سنا جائے اور ان کا ایک ایسا سلوشن دیا جائے جو ان کے لیے پریکٹیکل ہو، اپلیکیبل بھی. کیونکہ جو پچھلی جنریشن ہے اس کے ساتھ تو ایسے مسائل تھے ہی، مطلب مسائل بھی نہیں تھے اور آج والے جن کے ساتھ ہیں وہ ڈسکس بھی نہیں کرتے. کیونکہ پچھلے والوں کے ساتھ ہمارا وہ سینس میچ نہیں ہوتا. یہ بڑا مسئلہ ہے. تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ایک ایسی سیریز شروع کریں، جن زی کے پرابلم کا سلوشن دیں سائیکولوجیکل لیول پہ. اور چونکہ ہمارا جو مقصد ہے، کور آئیڈیالوجی ہے، وہ مسلمان بچوں کو ہم نے ان کو فلرش کرنا ہے ہر فیلڈ کے اندر، تاکہ ان کے اندر ایک خاص طرح کا انٹلیکٹ آئے. تو اس کے لیے آپ لوگوں میں سے کوئی آپ ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، یو آر انوائٹیڈ ہیئر کہ آپ ضرور آئیں، اپنے مسئلوں کا حل لیں یہاں پہ. تو علی رضا سے بھی بات ہوئی، میں نے کہا بتائیں جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے جن زی کا. تو دا کور پرابلم which he want to discuss in this podcast کہ we have lot of unlimited resources جو کہ پاس ٹائم میں کبھی بھی اتنے ریسورسز نہیں تھے انٹرٹینمنٹ کے اور باقی ساری چیزوں کے. بٹ اسٹل جن زی فیل ایمپٹینس کہ کچھ چیز، کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ایکچوئل تھی اور ہمارے پاس نہیں ہے. خوشی نہیں محسوس ہوتی، اور مطلب خوشی نہیں ہے یا اپنے اندر ہمیں خلا محسوس کرتے ہیں. تو ویسے اس کوشچن کے اندر ہی یہ خرابی ہے. اینڈ دا پرابلم از کہ ہم سوال یہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور اوبیسلی جن زی سمجھتی ہے کہ انسان کے اس کمپلیشن کا تعلق، فلنس کا تعلق ریسورسز کے ساتھ ہے. تو سوال یہی ہے نا کہ یہ ہے تو کیوں نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہم اسی کو ٹول سمجھتے ہیں نا فلنس کا. بیٹا یہ ٹول ہی غلط ہے، یہ ٹول ہی غلط ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انٹرٹینمنٹ ہمیں فلنس دے سکتی ہے. ہم انٹرٹینمنٹ ایک وقتی تو حل ہے کہ انسان اپنی بوریت کو، اپنے ڈپریشن کو وقتی طور پہ ریزالو کرتا ہے ان چیزوں کے ذریعے. اس نے اسکرول ڈاؤن کر لیا، لیکن آج تک آپ کو سکون ملا کر کے؟ اسٹل فیل ایمپٹینس. ایگزیکٹلی نہیں بھر رہے ہم اندر سے، کیا کریں؟ تو ہم نے غلط پیرامیٹر بنایا. انٹرٹینمنٹ کبھی بھی اس کا حل نہیں ہے. اس کا سولوشن پتہ کیا ہے؟ اس کا سولوشن ہے پرپس. جب پرپس آ جائے گا اور پرپس کا برڈن ہمارے اوپر ہوگا تو وہ تو ایک اور اوپر سے ریسپانسبلٹی آ گئی. ہاں، وہ ایک اور آپ کہیں گے وہ ایک اور سٹریس آ گیا. ہم اس کے اوپر ضرور بات کرتے ہیں. دیکھیں ہم ویسے بھوکا رہیں تو کیا ہوگا؟ باڈی ڈیمیج میں جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے. لیکن ایگزیکٹلی مال نیوٹریشن ہو جائے گی. سائنٹیفکلی پروون ہے. روزہ رکھنے کے بعد ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے بلکہ باڈی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کینسر سیل کل ہوتے ہیں، باڈی مزید ہیلتھ اچیو کرتی ہے. اس لیے کہ جب آپ کے اوپر سٹریس آ رہا ہے جو کہ آپ بائی پلان، بائی پرپس خود کے اوپر ڈال رہے ہیں، بائی پرپس آپ کو اس مقصد کے لیے جو سٹریس آ رہا ہے، جو تکلیف آ رہی ہے، وہ آپ کو الٹا کمپلیٹ کرتی ہے. اور وداؤٹ پرپس جو سٹریس ہے وہ ڈیمیج کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کسی پرپس میں لگے ہیں، آپ کو مشکلات آ رہی ہیں، تو کوئی بات نہیں، وہ آپ کو الٹا کمپلیٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ ان دیٹ وے. سو انٹرٹینمنٹ از ناٹ دا سولوشن فار دس ایمپٹینس. یہ حل نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں.
ماڈرن سائیکالوجی میں میسلوز ہیرارکی یہ کہتی ہے، جو کہ ہم سب بھی یہ سمجھتے ہیں نا، ہم سب کیا سمجھتے ہیں کہ پیسہ آ جائے، اس کے بعد پیسہ آ جائے گا تو پھر انسان میں موٹیویشن آ جائے گی، ہر چیز پوری ہو جائے گی، ہر چیز پوری ہو جائے گی، خواہشات پوری ہوں گی، لوگ اس کو بڑا ویلیو دینا شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد اس کا اللہ سے تعلق بھی اچھا ہو جائے گا. یہی سمجھتے ہیں نا ہم. تو بلکہ الٹا ایک اور بات کہتے ہیں، میں واقعتاً حیران اس بات پہ کہ اداروں میں استاد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں پیسہ بناؤ. کیوں پیسہ بنانا ہے بھائی؟ تم پیسہ نہیں بناؤ گے تو نماز میں بھی تمہیں سکون نہیں آئے گا. کہتے ہیں نا کہ نماز میں بھی سکون نہیں آئے گا. ذہن میں رکھیے گا یہ بات. یہ سب جو چیزیں ہم پریزنٹ کر رہے ہیں یہ اس ویسٹرنائز کلچر کی ہیں کہ جن کے پاس اس کور فیتھ کی پاور نہیں ہے. مسلمان کے پاس ہے وہ. اب میں آپ کو کمپیریزن دیتا ہوں. دو سائیکولوجیکل یہ ماڈل ہے، ایک میسلو ہیرارکی ہے اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. تو میسلو ہیرارکی کیا کہتی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پیسہ بنانا ہے، یعنی آپ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بیسک لائف کی نیڈس چاہیے، مطلب آپ کو زندگی کا روٹی کپڑا مکان، جو کہ ہمارا بیسک نعرہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے. تو میسلو کی لڑکی کہتی سب سے پہلے یہ آئے گا آپ کے پاس لائف کی ریسورسز کی سیکورٹی ہوگی. اس کے بعد جا کے آپ کے دل میں لوگوں کا لو افیکشن یہ ساری چیزیں آئیں گی تو آپ سوشلائز ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جا کے آپ سیلف ایکچولائزیشن پہ پہنچتے ہیں. اس کے بعد جا کے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھیں آپ سورہ ابراہیم پڑھیں، اس میں آیت نمبر 37 ہے. آیت نمبر 37 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو اس بیابان میں تیرے گھر میں چھوڑ کے اب آ گیا ہوں. اب دعا یہ ہے کہ ان کو سب سے پہلے ان کو نماز پہ قائم، یعنی سب سے پہلے دین، اور کمال کی بات ہے سب سے پہلے نماز کی انہوں نے لفظ استعمال کیا. جو ہم کہتے ہیں نا کہ پیسہ آئے گا تو پھر نماز میں سکون آئے گا، آپ نے پہلی دعا یہ کی. اس کے بعد کہا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیں، یعنی سوشلائزیشن. ٹھیک ہے، کہ پہلے وہ مل جائے اللہ تعالیٰ سے تعلق، اس کے بعد یہ آ جائے، اور اس کے بعد ان کو رزق، پاکیزہ رزق، کھانے کے لیے پھل اور بیسک چیزیں. تو سب سے مسلمان کے سب سے ٹاپ پہ جو اس کی پرائرٹی ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرے. ٹھیک ہے. تو یہ بالکل الٹے ہے، یعنی یہ ایسے ہی لڑکی اوپر ایسے جا رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ماڈل پریزنٹ کر رہے ہیں اصل میں یہی ماڈل ہے. ایکچوئل میں ماڈل یہی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں، اس کے بعد یہ سب کریں. لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ماڈرن سائیکالوجی جو کہہ رہی ہے پہلے پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ گے تو کچھ ہوگا، سکون آئے گا، اللہ تعالیٰ سے تعلق اچھا ہوگا. یہ مسلمان کا یہ نظریہ اس میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو پہلے تو اپنے اس آئیڈیالوجیکل پیراڈائم کو سیدھا کریں، اس کے بعد باقی مسئلے حل ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو سر پھر ہم زیادہ پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں، مطلب بیسک نیڈ اپنی پوری کرتے ہیں، تو ایسے تو مسلمان اکنامکلی ویک نہیں ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں نے اگین یہ کہا، میرا ویسے پوری آئیڈیالوجی کیا ہے، وہ یہ کہ مسلمان کو پاور اپنے ہاتھ پہ کرنی چاہیے. پاور کے جتنے پیرامیٹر ہیں وہ پالیٹکس ہے، فائنینس ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے. اس کا پرپز ہے اس کے پاس نا. مسلمان امیر ہے، امیر مسلمان کا کیا پرپز ہوتا ہے؟ جو حضرت عثمان غنی کرتا، سخاوت کرنا، دے دو وہاں پہ. لیکن جس کی بات ہم کر رہے ہیں نا وہ چیز ڈپریشن دیتی ہے. وہ والے ریسورسز جس کے پیچھے ہمارے پاس پرپز نہیں ہے وہ الٹا ہمیں ڈپریشن دیں گے. کیسے ڈپریشن؟ اس طرح دیں گے، ہماری میڈیکل فیلڈ ہے، بڑے لوگ آتے ہیں جو جتنا پیسے والا ہوتا ہے ڈپریسڈ ہے. تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے خوشی ملتی ہے اور فلنس آتی ہے. ایکچوئل میں ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے اینزائٹی، فیوچر کے مستقبل کے خطرات کو اینزائٹی کہتے ہیں، ان کی وجہ سے انسان کو اینزائٹی آتی ہے نا. تو میں آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں. ایک گاؤں میں سیلاب آتا ہے اور ایک غریب انسان چھت پہ کھڑا ہے اور سیلاب آ گیا ہے. وہ اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف اس نے کہا میں نے اپنی جان بچانی ہے. وہ چھت پہ کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو دیکھ رہا ہے، وہ سامان اکٹھا کر رہے ہیں. فلاں کہتا ہے میرا مال ڈوب گیا، وہ کہہ رہا ہے جی میرے ساتھ یہ ہو گیا، میری جمع پونجی ختم ہو گئی. اب وہ اوپر کھڑا نہیں، کشمکش دیکھ رہا ہے اور اس بات پہ شکر کر رہا ہے کہ میں نے اکٹھا نہیں کیا تھا. اس بات پہ شکر کر رہا ہے کہ میں آج کسی بھی مشکل کا شکار نہیں. تو یہ تو مزید انزائٹی کریٹ کر رہی ہے نا ہمارے پاس. لیکن تب انزائٹی کریٹ کرے گی، اگین آئی ایم کلیریفائنگ، جب پرپز نہیں ہے. جب پرپز تھا تو آپ کو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دیا، توکل اللہ کی ذات پہ تھا. اب
آیا ہے تب بھی توکل اللہ کی ذات پہ ہے، مال پہ نہیں ہے، جبکہ دوسرے فلسفے میں انسان کا پورا بھروسہ اس کے مال پہ ہے، چلا گیا ہے تب بھی اللہ کی ذات پہ توکل ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں مومن کے پاس مال آئے تو اسے انزائٹی نہیں ہوتی کہ چلا گیا تو کیا کروں گا، بلکہ آنے پر وہ کیا کرتا ہے، اس کو انویسٹ کرتا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ اللہ چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے ڈپریشن آ ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے مسئلہ امیری غریبی کا نہیں ہے، مسئلہ امیری غریبی کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارا فلسفہ درست ہو جائے گا تو بات درست ہو جائے گی. میں تو کہتا ہوں مسلمان کے پاس فائنینس کی پاور ہونی چاہیے، لیکن روٹی کپڑا مکان سب سے لیسٹ نیسیسٹی ہے. حضرت ابراہیم کے ماڈل کے اکارڈنگ سب سے لیسٹ نیسیسٹی ہے، اور ہم نے روٹی کپڑا مکان کو بیسک، مطلب بیسک تو چلے ٹھیک ہے نا، ہم نے اس کو اپنی معراج سمجھ لیا کہ یہ مل گیا تو میری زندگی کی معراج. کرتے نہیں ہم ایسا؟ یس. جنزی کا کیا آج کل مقصد ہے؟ بس ریسورسز سے لگژریز، مطلب ریسورسز کو چیز کرتے کرتے آپ سوچیں نا کتنی مطلب محنت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اس اعتبار سے 18 سال کی ایجوکیشن کے بعد 20-25-30 ہزار کی جاب کے لیے مارا پھر رہا ہے، انٹرویو میں جاتا ہے. ٹھیک ہے، مل جائے تو کیا ہوتا ہے، مٹھائی بانٹتا ہے، مٹھائی بانٹتا ہے، خوشی ہوتی ہے. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام نہ ہونے کی وجہ سے بندے کی یہ ذہنیت کتنی چھوٹی ہو جاتی ہے، اس کا انٹلیکٹ اتنا تھوڑا ہو جاتا ہے، وہ اتنی سی بات پہ راضی ہو جاتا ہے، اور میری لائف سیکیور ہوگی، جاب مل گئی، میں سیکیور ہوں. ٹھیک ہے، حالانکہ مسلمان کی پرواز بہت اوپن ہونی چاہیے تھی. میں کہتا ہوں مسلمان کو کبھی اپنی بیسک نیسیسٹی کے لیے اس طرح سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہی نہیں پڑتا، مشقت میں ڈالنا نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، تو اگلا سوال ہے کہ پھر ہم یہ فریڈم، فائنینشیل فریڈم اچیو کرنے کی طرف نہ غور کریں. نہیں، میں نے کہا فائنینشیل فریڈم ضرور اچیو کریں. فائنینشیل فریڈم مسلمان کے پاس پاور کا ایک ٹول ہے، وہ اچیو کریں. لیکن آپ کہیں گے سر دیکھیں نا، پھر اس کے لیے تو وہی بات ہے نا، مطلب اسٹرگل کرنی پڑے گی. میں نے آپ کو کہا جب قرآن کے ذریعے مسلمان کا ایک ہی بوسٹ ہوگا نا، اللہ سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے اس کا، اس تعلق مضبوط ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، فوکسڈ ہو رہا ہے. نماز ڈسٹریکشن سے بچا رہی ہے، فوکسڈ ہو رہا ہے. آپ نے اچھا کہا، ڈسپلن آ رہا ہے اس کے اندر، ڈسپلن کے ساتھ وہ لوگوں کا حق نہیں مار رہا، وہ برے کاموں میں نہیں پڑا، فوکسڈ ہے، اس کا اٹینشن اسپین اچھا ہے اور ڈسپلنڈ ہے. تو مجھے بتائیں آپ کو پیپر میں ٹاپ کرنے کے لیے یہی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی؟ تو آ گئی مسلمان کے پاس یہ چیزیں آ گئی تو خود ہی فلرش کر جائے گا ہر فیلڈ کے اندر. ٹھیک ہے، لیکن ہم چونکہ اس طرف آتے ہی نہیں ہے اور میسلوز کی ہیرارکی کے اوپر ہمیں چلنا ہے، تو پھر آپ کبھی بھی اس طرح ترقی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اب آپ سوال بس یہ میرا خیال اس میں بنتا ہے کہ امیر بندہ جو ہے وہ کہ اسلام کی بہت اعلیٰ خدمت کر سکتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں نا بھائی پیسہ آئے گا تبھی تو اسلام کی خدمت کر سکو گے، غریب تو نہیں کر سکتا. اگین کہہ رہا ہوں فلسفہ درست کرے، مسئلہ پیسے کا نہیں ہے. مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں امیر بندہ ہے اس کے پیسے کا زیادہ فائدہ اللہ کو، نو. اللہ کے ہاں اجر کا پتہ کیا تعلق ہے، تقوی ہے. ایگزیکٹلی. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ کتنا بڑا سیکریفائس تمہیں کر کے دینا پڑا ہے. کوانٹٹی میٹر نہیں کر رہی کہ تم کتنا دے رہے ہو، میٹر یہ کر رہا ہے تمہارے پاس جو تھا اس میں سے تمہیں دیتے ہوئے تمہیں کتنا سیکریفائس دینا پڑا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے وہ برابر نہیں ہو سکتے. ایسا ہی ہے آج کا بلینئر ہے اسلام کی بڑی خدمت کر رہا ہے، کیا وہ صحابی کے برابر ہو سکتا ہے جس نے صرف چند کھجوریں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کے پریزنٹ کی؟ نہیں ہو سکتا. اچھا قرآن کا فیصلہ اس کے اوپر کیوں نہیں ہو سکتا؟ خدمت تو زیادہ یہ کر رہا ہے، انہوں نے سیکریفائس بڑا تھا، ان کا سیکریفائس بڑا تھا، اس لیے کوئی پہنچ نہیں سکتا ان کے لیول کو. ٹھیک ہے، تو اس میں ورچو کا سارا تعلق انسان کے اجر کا اس بات سے ہے کتنا بڑا سیکریفائس وہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے، بلینئر ہے، لاکھ روپیہ لیتا ہے اللہ کے راستے میں، ناٹ میٹر دا لاٹ. غریب بندہ ہے. اچھا دونوں کی نیت ابھی ہم سیم رکھیں گے، دونوں کی نیت سیم رکھیں گے کیونکہ ہم نے یہ اگر کیس دوسری طرح پریزنٹ کیا پھر وہ بات کریش ہو جائے گی. دونوں کی نیت اخلاص ایک ہی ہے. لیکن غریب بندہ اپنے 5,000 میں سے غریب 50,000 ہے، آپ نے کہا غریب تو نہیں نہ ہوگا، غریب اپنے 30,000 20,000 میں سے ماہانہ میں سے 2-3 ہزار روپیہ دے رہا ہے. غریب کا 2-3 ہزار روپیہ امیر کے 1 لاکھ روپے پہ بھاری ہے، اسے زیادہ ایفرٹ میں جا کے کرنا پڑ رہا ہے. تو سر اس کا سولوشن کیا ہے پھر جو اوور آل ہم اچیو کر سکتے ہیں؟ جی سولوشن دیکھیں میں نے بتایا پہلے تو غلط فلسفے کی بنیاد توڑنی پڑے گی. توڑ دی ہم نے توڑ دی اچھی طرح کہ اس کے ساتھ نہیں ہے، پرپس کے ساتھ تعلق ہے، پرپس والا سٹریس بھی لیں، اچھا ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، اور قرآن کے ذریعے اپنی لائف کو پروجیکٹ کریں. ٹھیک ہے، روٹی کپڑا مکان آپ کی لیسٹ، آپ کی وہ سمجھ لیں ڈیمانڈ ہونی چاہیے تھی، آپ کی سب سے ٹاپ نوچ پہ آپ کو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیے ہوئے ماڈل کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہماری پچھلی جنریشن بھی باتیں کہتی ہے نا, پیسہ کرو گے تو یہ آئے گا وہ آئے گا, آپ اس فلسفے کو توڑیں. یہ توڑ دیا ہم نے فلسفہ. اب آگے آتا ہے کہ سولوشن کیا ہے. جیسے میں نے کہا پرپس, اپنے پرپس کو چیز کریں, اور آپ کا پرپس سب سے کور وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے مطلب اس کو دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ ان کو مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے. ٹھیک ہے, تو ان دیٹ وے پرپز مطلب یہی ہمارے لیے ایکچوئل سولوشن ہے کہ جب آج کا بچہ قرآن کو سمجھے گا, آئی کیو بوسٹ کرے گا اپنا, تو اس کے کمپٹیشن میں امپاسبل ہے کہ کوئی اور آ سکے, آ ہی نہیں سکتا. تو یہ جو جتنے بھی سارے ہم نے گراؤنڈ سیٹ کیے ہیں نا, یا ہم نے سکسیس کے پیرامیٹرز بنائے ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اسلام کی کا ایز اے آئیڈیالوجیکل سسٹم ہے ہی نہیں. تو میں تو چاہتا ہوں کہ جن زی کے اندر یہ سسٹم انسٹالڈ ہو گیا نا, انسٹالڈ ہو گیا, بس ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کی لینگویج میں اسلام کو ٹرانسلیٹ کر دیں. ٹھیک ہے, جس دن یہ آپ کے اندر آ گیا مسئلے حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, میری نظر میں اس کا ایک اور حل بھی ہے کہ جو لوگ سانگز وغیرہ سنتے ہیں, میوزک اور کامیڈینس کے پاس جاتے ہیں, وہ یہ آپ کا حل ہے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں. سانگس اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سانگ موسیقی روح کی غذا ہے. تو اس پہ کتنی سچائی ہے آپ کی نظر میں؟ اس میں ایک اور بات ایڈ کریں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا ڈپریشن تھا, میں نے فلاں کامیڈین کے سنا, میرا ڈپریشن ریزالو ہو گیا, میں نے فلاں مووی دیکھی, اس مووی نے مجھے بڑی پاور دے دی. اوکے, کہتے ہیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے پاس مریض آئے علاج کروانے, اس کو مثال کے طور پہ اس کو مہرے کا مسئلہ ہے بڑا شدید قسم کا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس آتے ہیں پیشنٹس, مہرے کا مسئلہ ہے, اور میں اس کی کور پرابلم کو سالو نہیں کر رہا, پین کلر دیتا جا رہا ہوں, پین کلر کھاتا جا رہا ہے, وقتی طور پہ پین ریزالو ہو رہا ہے, تو آپ بتائیں یہ سولوشن ہوگا؟ نقصان بڑھے گا, وہ باقی الٹا نقصان پڑے گا, لیور ڈیمیج ہوگا آپ کا, آپ بلکہ الٹا بہت زیادہ نقصان ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں بالکل ایسی ہیں. وقتی طور پہ ہم اپنے آپ کو ڈوپامین کا اڈکٹ کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے بڑا سکون مل رہا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں جی کمال ہو گیا, یہ سی چیزیں وقتی ہیں. ٹھیک ہے, اگین وہی بات ہمارے ٹاپک پہ بات آ گئی کہ انٹرٹینمنٹ کا تعلق ہے, تو میں نے کہا انٹرٹینمنٹ کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم وقتی طور پہ ان چیزوں کے پیچھے لگے ہیں, لیکن سولوشن نہیں ہے ایکچوئل میں. تو جتنے بھی لوگ بات کرتے ہیں سولوشن نہیں ہے. سولوشن کیا ہے؟ پرپس, پرپسفل لائف, پرپس کا اسٹریس, ذمہ داری کا احساس, اور سب سے بڑھ کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ماڈل ہے. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں, تو میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی ہے, یہ بڑی فیک قسم کی بات ہے, آپ دوبارہ اس طرف آ جائیں گے. اور حیرانی کی بات یہ ہے, سائیکالوجسٹ کہتے ہیں, کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں بچے کو لے کے گئے, جی بچہ بڑا نا ایسے عجیب پریشان رہتا ہے, وہ کہیں گے کھیلا کرو, باہر جایا کرو, موویز دیکھا کرو. کہتے ہیں نا الٹا سولوشن دے رہے ہیں, الٹا سولوشن دے رہے ہیں. مطلب حیرانی کی بات ہے کہ ایک بندہ سائیکالوجسٹ ہو کے یہ سولوشن, یہ والا علاج, یہ والا جو ٹریٹمنٹ ہے ڈیوائس کر رہا ہے کہ آپ یہ کرو, الٹا خرابی ہے اس کے لیے, مزید ڈپریشن کی طرف لیڈ کرے گا وہ. ٹھیک ہے, تو جن زی آپ کے اتنے بڑے مسئلے کو ہم نے حل کیا ہے, اور میں تو ویسے صحیح بتاؤں تو میرا اس کا بالکل الٹا سینیریو ہے. کیا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی سمپٹینس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ذات کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں, آئسولیشن میں جائیں, لونلینس میں جائیں. لونلینس میں ایگزیکٹلی, وہ تو اور بندہ اکیلا پن نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اسے اور اکیلا پن کا احساس ہوگا. ٹھیک ہے, ہم آج تک اپنی ذات کا خود سے سامنا نہیں کرتے. جس دن ہم نے اپنی ذات کا سامنا اپنے آپ سے کرنا شروع کر دیا نا, آپ یقین کریں کہ ہمیں خود کی معرفت مل جائے گی. ٹھیک ہے, ویسے میرا ایک شعر تھا, میں اس لوگوں کو سنا دیتا ہوں. میں نے لکھا تھا کہ خودی کی پہچان ہی خدا کی پہچان, خودی کی پہچان ہی خدا کی پہچان, جو خودی نہ سمجھے وہ خدا بھی نہ سمجھے. جو اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انسان کا خود سے اویئر ہونا ضروری ہے. اور انسان خود سے کیسے آگاہ ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں, آپ کتنا ٹائم ملتا ہے آپ کو دن میں کہ آپ اپنے آپ کے ساتھ کچھ بات کر سکیں؟ صرف خود آپ اکیلے ہو, موبائل نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, نہیں ملتا. صرف میرے خیال نماز کا ٹائم ہے, وہ بھی ہم کہاں آئسولیٹ ہوتے ہیں. موبائل چھوڑا, نماز پڑھی جلدی سے, برین کو ٹرانزیشن دی نہیں کہ وہ اس پچھلی ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو نکالے اور نماز کے لیے پریپیئرڈ ہو سکے, اور نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ اسی ایکٹیویٹی میں چلے گئے. یعنی نماز کا اثر آنے ہی نہیں دیا, اور اگر کچھ آیا بھی تو وہ فوراً ظاہر ہو گیا. آئسولیشن میں تو گئی نہیں ہم. جب آئسولیشن میں جائیں گے انسان کو سیلف ایکچولائزیشن ہوتی ہے, انسان اپنے آزاد پہ غور کرتا ہے. اور کیا کمال کی بات ہے, قرآن کہتا ہے نا وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہاری ذات میں اس کی نشانیاں موجود ہیں. افلا تبصرون, تم دیکھتے کیوں نہیں؟ تو ماڈل اللہ تعالیٰ پریزنٹ کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے. میں آپ کو یہاں پہ ایک آخری بات ہم کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب اعلان نبوت کیا؟ انہوں نے 40 سال سے 40 ایئرس. ویری گڈ. اور ٹوٹل آپ کی لائف کتنی ہے؟ 63 ایئرس. تو 40 سال تک کیا کیا؟ میڈیٹیشن بھی کرتے ہیں وہ باری رہا. اچھا واہ, آپ نے سیدھا ہی بتا رہی ہے کہ میڈیٹیشن کرتے رہے. بالکل ایسے ہی کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. غار کی تنہائیاں, آئسولیشن, کیا تھا اس آئسولیشن میں؟ آپ بتاتا ہوں کیا تھا. آپ سوچیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سال کی زندگی کی ایفرٹ, مطلب اس کی پروڈکٹ کیا ہے؟ امپائر بلڈ کر لی, ٹھیک ہے. اسلام کہاں سے کہاں پھیل گیا. عرب کے بدو لوگ وہ آج کہاں پہ پہنچ گیا کہ ان کا نام سن کے رومن امپائر کے اندر لرزہ طاری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فتح مکہ ہو گیا, بڑے بڑے سردار اس وقت کے مسلمانوں کے سامنے زیر ہو گئے. تو یہ ساری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایفرٹ, ٹھیک ہے. اور 40 سال کا ٹائم گزارا تنہائی میں. تو ہم لوگ تو بڑی جلد بازی نہیں ہے ہمیں, ہم تو ابھی کچھ کر لے ہیں. تو قرآن بھی نفسیات ایکسپلین کرتا ہے نا کہ انسان بڑا جلد باز ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ بس جلدی سے ہمیں سب کچھ مل جائے, ہم ابھی یہ بن جائے, ہمارے ساتھ ابھی یہ ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے بھائی صبر کر, اپنے آپ کو پہچان, خود سے شناسی حاصل کر. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا انتہائی خوبصورت پہلو ہے. آپ سمجھے 40 سال کا دورانیہ ایک پرسن نے غاروں میں گزار دیا تنہائی کے اندر. ہم اتنا بڑا سیرت کا پہلو مس کر رہے ہیں. پلیز اس تنہائی میں جائیں, آئسولیشن میں جائیں, خود کو پہچانیں. اور کسی استاد سے ضرور وابستہ ہوں, آئسولیشن میں آپ الٹا ڈپریس نہ ہو جائیں. کوئی بات نہیں, آپ ڈپریس ہوں, لیکن کہیں نہ کہیں اس تنہائی میں آپ کو حل ضرور ملے گا. تنہائی اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہے آئسولیشن, تب آپ کو یہ تنہائی فائدہ دے گی, ادروائز مزید آپ ڈپریشن میں جائیں گے, ٹھیک ہے. تو ماڈل اگین وہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دیا, اس پہ آ جائیں, بات حل ہو جائے گی. اور میں کہتا ہوں کہ ماڈرن یوتھ کے لیے, جن زی کے لیے سب سے فیوریٹ پوئٹ اقبال ہونا چاہیے تھا. سب سے فیوریٹ اقبال ہونا چاہیے تھا. اور اقبال تو سمجھ ہی نہیں آتا نا, اقبال کی باتیں تو سر کے اوپر سے گزرتی ہیں. تو ہمارے تو فیوریٹ جو ہے نا وہ کوئی اور ہی ہیں. کیا خیال ہے, آپ دیکھتے ہیں تو شاعری وغیرہ؟ یس آتے ہیں, نام نہیں پتا, نام نہیں پتا, وہ لمبے بالوں والا ہوگا ایک, تہذیب آپی اور ایک دو اور ہیں, ٹھیک ہے. انتہائی واحد شاعری کرتے ہیں, انتہائی, اور یوتھ ان کے پیچھے پاگل ہے, ٹھیک ہے. آپ کی پرابلم کا سولوشن نہیں دے رہے, وہ آپ کو مزید, مطلب آپ سمجھ لیں کہ مزید آپ کو بیمار کر رہے ہیں, مزید آپ کو سائیکولوجیکلی ڈیمیج کر رہے ہیں. وہ اپنے زومانی گفتگو کے ذریعے سے, ان اشعار کے ذریعے سے. اقبال جین زی کا پوائٹ ہے, اور اقبال سولوشن دیتا ہے. کہاں سولوشن دیتا ہے اقبال؟ اقبال خودی کی بات کرتے ہیں, سیلف ایکچوائلائزیشن جو بھی ہم نے کی ہے, خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور جہاں اقبال آئسولیشن کی بات کرتا ہے, کمال ہے. اتاری ہو, رومی ہو, راضی ہو کے غزالی, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. یعنی جب تک تم آہ سحر گاہی نہیں نہ کرتے, رات کو اٹھ کے اپنے رب کے ساتھ تعلق نہیں قائم کرتے, تہجد کی نماز, ہاں مطلب بالکل آپ اس ٹائم پہ اتاری, رومی, راضی, غزالی انٹلیکچوئل بن ہی نہیں سکتے آپ. تو انٹلیکچوئل ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے, آپ پرپسفل لائف میں آئیں, اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں ان سب چیزوں سے, اور وقتی جو سولوشنز ہیں, ٹائملی سولوشنز ہیں, موبائل, سوشل میڈیا اور فن ویڈیوز اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن, یہ سب چیزیں ان سے نکلیں, تب جا کے آپ کو پریکٹیکل سولوشن ملے گا. تو علی رضا, کوئی مسئلہ آپ کا مزید اس میں باقی ہو؟ نہیں سر, آپ نے بہت اچھا پریکٹیکل سولوشن مل گیا, ٹھیک ہے. یہ سولوشن اب آپ سب کے لیے بھی ہے, اور آپ کے اور بھی سوال نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ان کو ہم لے کے چلیں گے. ہمیں اجازت دیں, آپ بھی چاہتے ہیں اگر کہ کسی مسئلے کو آپ ڈسکس کریں, اس کا سولوشن لیں, تو ضرور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, اور ہمیں اس میں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.